اللہ الرحمن الرحیم پوچھتے ہیں نظر کیسے اتاری جائے اور نظر اتارنے کے لیے مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو صحیح ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو عام طور پر لگتی ہے، العین حق مشہور حدیث ہے، اور اس نظر بد سے حفاظت کے لیے مختلف عمل حدیث پاک میں بتائے گئے اور تجربے سے بھی مختلف معمولات سامنے آئے ہیں۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے جو طریقے احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس کو سورہ رسول اکرم میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنے کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر کے مریض پر دم کر دے، جس کو نظر لگی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کوئی ہے، خود اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ تو یہ ہوا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور یہ دعا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو دعاؤں کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، حصن یاسین وغیرہ میں، کہ یہ الفاظ مریض پر پڑھ لیے جائیں: بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، اور اس کے بعد اسی سے کہیں جس پر یہ دم کر رہے ہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہیں شفا عطا فرما دی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نون والقلم سورت جو 29ویں پارے میں دوسری سورت ہے، اس کی آخر کی دو آیتیں، یہ بھی جس پر نظر لگی ہو یا شبہ ہو کہ نظر لگ گئی ہوگی، اس پر پڑھ کر دم کرنا مفید ہوتا ہے۔ یہ دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ انہی دو آیتوں کو مرچوں پر بھی پڑھ کر کے مرچیں جلا دی جاتی ہیں، اور تجربے سے جو ہے اس کو مفید ہونا ثابت ہوا ہے کہ نظر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پریشانی جو نظر کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی، سستی، بیماری یا کوئی اور، بچے کا دودھ نہ پینا، بچے کا نہ کھیلنا، بچے کا مستقل روتے رہنا، تو یہ جو نظر لگنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ مرچوں پہ پڑھنا اور مرچوں پر جو ہے نظر دور کرنے کے لیے مرچوں کا استعمال، یہ کوئی سنت عمل تو نہیں ہے مرچوں کا استعمال، لیکن از طریق علاج ہے، اور علاج کے سلسلے میں ضابطہ یہ فقہا لکھتے ہیں کہ تجربات سے اگر کوئی طریقہ مفید ثابت ہوا ہو اور قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہ آئی ہو تو بطور علاج کے اس کو اپنایا جا سکتا ہے، لہذا کوئی بدعقیدگی نہ ہو، توہم نہ ہو، اور جو ہے اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھیں۔ تو اگر چونکہ قرآن کی آیتوں ہی کو پڑھا جا رہا ہے مرچوں پر، تو 7 مرچیں لی جاتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 7 مرچیں لی جاتی ہیں، ہر مرچ پر یہ دونوں آیتیں پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، پھر ان 7 مرچوں کو ہر ایک مرچ کو ایک ایک کر کے مریض پر اتار لیا جاتا ہے، سر سے پیر تک گھما کر کے اس کو اتار لیتے ہیں، پھر انہی مرچوں کو ایک ساتھ یا ایک ایک کر کے جلا دیتے ہیں۔ علامت یہ ہوتی ہے کہ جلنے میں اس میں بھس اگر اڑتی ہے تو یہ ہے کہ نظر نہیں لگی تھی، اور بس نہیں اڑتی ہے، لال مرچیں جو سوکھی ہوتی ہیں وہ بہت جو ہے وہ اس میں آدمی کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانسی، نزلہ اور چھینکوں سے جو ہے برا حال ہوتا ہے، لیکن نظر لگی ہوئی جو اتاری ہوئی جو مرچیں ہوتی ہیں اس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ تو مرچوں کے ذریعے سے آیتوں کو پڑھ کر کے مرچوں پر اس سے نظر اتارنا یہ بھی صحیح ہے۔ معرف القرآن میں سورہ قلم کے آخر کی 2 آیتوں کو مریض پہ پڑھ کر نظر اتارنے کے لیے اس کو جو ہے مفید بتایا ہے کہ یہ آیات پڑھ کر کے اس کے اثرات جو ہے اس کو مریض پہ دم کیا جائے جس پر نظر لگ گئی ہے، تو اس سے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور بھی طریقے حدیث میں آئے ہیں، بعض طریقے جو ہے بہت ہی جو ہے خاص مخصوص ہیں، غامض طریقے ہیں، اس میں جو ہے انسان جو ہے اس کو سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن وہ چیزیں اس کی علتیں، حکمتیں، مصلحتیں عام لوگوں کی نظروں سے میں سمجھنے سے بالا ہے۔ وہ اس میں مثلا یہ ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے وہ اس کے وضو کا پانی
کسی جگہ جمع ہونے دیں اور اس وضو کے پانی سے جس پر نظر لگی ہے اس کو غسل کرائیں. یہ بھی مفید طریقہ، حدیث میں واقعات اس طرح کے آئے ہیں. لیکن جو طریقے اوپر ذکر کیے گئے وہ آسان بھی ہیں، عام فہم بھی ہیں، لہذا جو ہے نظروں کو اتارنے کے لیے ان 3-4 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں.